السلام علیکم، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ ہمارا ایک موضوع ہے جو ہمارا اس کا دوسرا پارٹ ہے، اور وہ ہے دراصل ٹائم مینجمنٹ۔ اور پہلے پارٹ میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت بتائی تھی، ضرورت بتائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اصل میں ٹائم مینجمنٹ تو انسان کو اپنی زندگی کو ہلکا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کام کم از کم کرنا ہے، یہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ کام بہت ہی ٹھنڈے ٹھنڈے کرنا ہے، یہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ کام کروانا ہے اور آپ نے آرام سے بیٹھ کے دیکھنا ہے، یہ ہے دراصل ایک ٹائم مینجمنٹ۔ ایک اچھے رزلٹ حاصل کرنا، اچھے مقصدی زندگی کے اوپر اپنے مقاصد کو اچھے انداز میں حاصل کرنے کا بغیر کسی بوجھ کے، اور اپنے وقت کے اپنے بوجھ کو کم از کم کرنا، یہ دراصل ٹائم مینجمنٹ ہے۔ تو دراصل ٹائم مینجمنٹ کی آج دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو بہت ہی اہم چیزیں بتائیں گے، اور بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی تک اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ تو جناب، اس وقت ٹائم مینجمنٹ میں سب سے اہم چیز جس کو میں آغاز میں اپنے بتاؤں گا وہ یہ دراصل اس وقت کی پہلے اہمیت جانیے، اس وقت کی خصوصیات کیا ہے، کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، کیا ان کی چیزیں ہیں، اس وقت کو سمجھیں۔ وقت کے لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وقت تو گزر جائے گا، لوگوں اس کو لے لو۔ اور اس میں برف والے کے معنی کہ میں نے بات بتائی تھی کہ جو ایک برف والا برف بیچتا ہے، کہتا ہے کہ برف جو ہے خرید لو، اس لیے کہ برف تو پگھل جائے گی اور پھر یہ بیکار ہو جائے گی۔ تو بس یہی انسانی زندگی کا وقت ہے کہ وقت گزر گیا۔ تو جناب، وقت کے بارے میں چند چیزیں، بڑی موٹی موٹی باتیں سن لیں۔ وقت جو ہے جسے کہتے ہیں، ٹائم جسے کہتے ہیں، وہ ہے ریورسیبل ہوتا ہے۔ یہ واپس نہیں آتا، ٹائم کبھی واپس نہیں، گزر گیا تو گزر گیا، انسان گزرا زمانہ جسے ہے وہ بس گزر گیا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ارریپلیسیبل ہوتا ہے، آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے کہ ٹائم کو ابھی آپ لیں اور اس کو کسی اور جگہ فٹ کر دیں، بعد میں اس کو استعمال کر لیں، نہیں، یہ ریپلیس نہیں ہوتا ٹائم۔ اسی طرح ٹائم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان اسٹوریبل ہے، یعنی اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے، کوئی انرجی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے جمع کر لیا، کوئی پانی نہیں ہے کہ آپ نے اسٹور کر لیا، کوئی خزانہ نہیں ہے کہ جگہ کر لیا پھر بعد میں اس کا استعمال کیا، یہ اسٹور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کنٹرولبل ہے، یہ ٹائم جو ہے ان کنٹرولبل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹائم آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے کسی طرح۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ٹائم کے بارے میں، یہ نان سبسٹیٹیوٹیبل ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ بھائی ٹائم لے لیں، سونا دے دیں، ٹائم لے لیں، پیسہ دے دیں، ٹائم لے لیں، کچھ اور نہیں، اس کا کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ یہ کوئی حج نہیں ہے کہ حج بدل ہو جائے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور وہ ہو جائے، لہٰذا یہ جو ہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ٹائم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا ان الاسٹک ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کھینچ کے آپ نے اس ٹائم کو بڑا کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ ٹائم جو ہے نا آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا اپنی مرضی سے، نہیں، ٹائم اگر 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے، اگر 6 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹے ہیں، آپ کے کام کے 2 گھنٹے ہیں تو پھر 2 گھنٹے ہیں، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں ہیں جو کہ اس کی خصوصیات اپنے ذہن میں رکھیں کہ وقت کی خصوصیات کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ، تب اس کے بعد آپ آگے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ٹائم کی ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیوں ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے، کیوں، کس لیے ہے ٹائم مینجمنٹ، بیکار خام خواہی کو نہیں، اس کی کوئی وجوہات ہوں گی نا۔ یہ سنیے آپ اس بات کو۔ نمبر 1 یہ کہ ایک تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ سے انسان کو سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کو سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح سیلف ایشورنس بھی ہوتی ہے، اس کو ایک طرح کی انسانی زندگی میں آپ خود دیکھیں، کوئی کام آپ کو ہو جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے، کوئی کام آپ کر لیں تو ہلکا رہتا ہے، آپ اپنے بچوں کی شادی کر لیں، فارغ ہو جائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، یہ مقصد زندگی میں ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان اپنی کسی بھی اسائنمنٹ کو لے کے کر لیتا ہے تو اس سے اس کو اطمینان لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، جو کام کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ سیلف ایشورنس کے لیے ہوتا ہے کہ یار اپنے آپ کو ذاتی طور پہ آپ ایشور کروا رہے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں یہ اس کا استعمال کروں گا تاکہ میں اس کے رزلٹ پاؤں گا۔ تو یہ ایک طرح کے جسے کہتے ہیں کہ سیلف ایشورنس اور سیلف سیٹسفیکشن اس میں آپ کے موجود ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ
پرپسفل لائف گزارنے کے لیے، پرپسفل لیونگ جسے کہتے ہیں، یہ ایک اس لیے بھی اس کی ضرورت اہمیت ہے ٹائم مینجمنٹ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کی جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے جو زندگی میں مقاصد رکھتے ہیں، مقاصدی زندگی گزارتے ہیں، مقصدی زندگی کی جو لوگ نہیں گزارنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے جو کہ مقصدی زندگی گزارتے ہیں اور کچھ مقاصد اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اب میں اگر میری اپنی چینل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چینل آگے بڑھاؤں، چینل کو لوگ زیادہ زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بڑا ایک میرا چینل پہ سبسکرپشن بیس ہو، میں جو ہے لوگوں تک اپنی دعوت، اپنی بات، اپنے میسج پہنچاؤں، تو یہ میں مقاصد لے کے چل رہا ہوں۔ اگر میں یہ مقصد نہ ہو میرے لیے تو پھر میرے لیے ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے اوقات کا بہتر سے بہتر استعمال، ترجیحات کو بنانا، اچھی پلاننگ کرنا، اپنے جو ہے فضول کاموں کو باہر نکالنا، ایکسٹرا کاموں کو باہر نکالنا، یہ میری ترجیحات ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا پرپسفل لائف جو ہے نا وہ ایک گزارے گا، اس کے لیے میرے ہے یہ ٹائم مینجمنٹ۔ پھر ان لوگوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ جو رزلٹ چاہتے ہیں، ایفیکٹونیس جن کے اندر ہو، یا وہ ایک جو اثر انداز چیز ہوتی ہے۔ ایک تو دیکھیں چیز ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں کہ وہ ہوتی ہے ایفیشنسی، ایک ہوتی ہے ایفیکٹونیس۔ ایفیشنسی جو ہے نا جس کے مطلب ڈو بزی یعنی لک بزی ڈو نتھنگ، یہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ آپ کا مصروفیت، آپ کی چیزیں اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جس کا کوئی رزلٹ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک سیلز مین جس طرح اپنے صبح نکلتا ہے اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، بڑا تیر مارتا ہے، بڑا کام کرتے دکھا کے آتا ہے، شام کو پسینے میں تر بوز آتا ہے، اس کا باس دیکھتا ہے، واہ بھی زبردست، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کئی دن گزرنے کے بعد رزلٹ نہیں لے کر آ رہا تو پھر اس کو دھکے دے کے باہر نکال دے گا۔ مجھے ایسی ایفیشنسی نہیں چاہیے جس میں رزلٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا مقصد کیا ہے کہ ایفیکٹونیس پیدا کرنا، ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے آپ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کس طرح ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے آپ، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے مقاصد کو، اپنی چیزوں کو، اپنے کام کو اثر انداز جس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ٹائم مینجمنٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو دراصل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک دائرے کے اس کے بغیر تو پھر اس ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت ہی نہیں ہے، اس ٹائم کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے ٹائم مینجمنٹ جن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا پرسیپشن آف لائف کیا ہے، یعنی زندگی کے بارے میں سوچتے کیا ہیں آپ۔ ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے جنہیں زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، زندگی کا ان کا پرسیپشن ہی کچھ اور عجیب سا پرسیپشن ہے کہ یار بس کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی بیکار سے رہنا ہے، پڑے رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ پہلے زندگی کا پرسیپشن کلیئر ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹائم مینجمنٹ وہاں پہ آپ کی کارآمد ہوگی۔ اسی طرح ٹائم مینجمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جن چیزوں پہ، وہ اس میں انوائرمنٹ بھی ہے، یعنی کہ وہ اگر انوائرمنٹ ہوگا تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو بہتر استعمال کر سکیں گے۔ اگر آپ کو اچھا ایک ماحول اویلیبل نہیں ہوگا جس میں آپ اپنی پرفارمنس دکھا سکیں، کام کر سکیں، ایک ایسا دفتر جس کے اندر جو ہے نا لابنگ ہو رہی ہو، جس کے اندر جو ہے نا وہ ٹینشنز کی لائف ہوتی ہو، ایک ایسا دفتر جس میں جو ہے نا وہ اس کے باس ہی جو ہے نا وہ اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہ ہو، ایک جس کے مینیجر اچھے نہ ہوں، جن کی اپنی کچھ اور مطلب یہ کہ وہ لوٹ کھسوٹ کا بازار ان کا چل رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا انسان کرنا چاہے تو اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہے تو وہ اس کو نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انوائرمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے جس انوائرمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے فیوریبل ہے کہ نہیں ہے، ورنہ یہ اس کے اندر مقاصد نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں اگر ایک ولاگر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے زیادہ لوگ مجھے پسند کریں، لوگ زیادہ مطلب دیکھیں، میری ویڈیوز کو دیکھیں، میں اپنی بات، تو ظاہر ہے کہ یہ میرا مقصد ہوگا تبھی تو نہیں ہوگا، ورنہ اگر مقصد ہی نہ رکھوں، میں نے ایسے بنایا، شوق سے چھوڑ دیا، بس ایسی شوق، مطلب بات یہ ہے کہ مقاصد جو لوگ رکھتے ہیں
اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو مقصد ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ ٹائم مینجمنٹ کا تعلق اس سے اس طرح نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کی جو ہے نا وہ جو پہلی بات تو خاص بات یہ بھی ہے کہ گولز جو ہے نا ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر میں گول نہ ہو, ہمارے مقاصد نہ ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, آگے ہم کہاں تک جانا ہے, کدھر, ہمارے اندر ویژن نہ ہو, ہمارے اندر سوچ نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ ہمارا اس ٹائم مینجمنٹ کا حاصل یا ضرورت نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو امتحان میں پاس ہونے کا ایک ٹارگٹ ہے ہی نہیں اس کے نزدیک, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت اچھا کوئی پڑھا لکھا بنوں, تو ظاہر ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی اس کو ضرورت اتنی نہیں پڑے گی. ایک شخص ہے جو کہ ترقی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے, تو مقصد میں کہنا کا یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پہ کہ جو اس طرح کے مقاصد رکھتے ہیں. اسی طرح اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ نیڈس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹائم مینجمنٹ نیڈس, ضروریات کیا ہیں, اگر کیا نام ہے اسی طرح اگر کیا نام ہے وہ چاہتا کیا ہے. میں نے جس طرح بتایا ایک طالب علم اگر وہ چاہے گا نہیں کہ اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں یا پوزیشن حاصل کرنی ہے شہر میں, کراچی میں, اپنے یونیورسٹی میں, اپنے اسکول میں پوزیشن حاصل کرنی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتا, تو ظاہر ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اس کا انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ مطلب چاہتا ہے کہ وہ کھلاڑی بنے, دنیا کا اچھا کھلاڑی بنے, تو ظاہر ہے اگر اس کا انٹرسٹ ہوگا تو اس کی ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے فائدہ مند ہو. اگر اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کھیل کہ اس نے کچھ بننا ہے, کھلاڑی اچھا بننا ہے, اس کھیل سے بھی اس کو انٹرسٹ نہیں ہے, تو جب کھیل سے انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو زبردستی ڈال دیا گیا ہے اس کے اندر کہ بس تمہیں کھیلنا ہے, تو لہٰذا اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو لہٰذا ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت اس کے لیے کم ہو جاتی ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو کہ اپنا اچھا کھلاڑی بننا چاہتا ہے, اس کو صرف اس لیے ایک وقت پورا کرنے کے لیے اس کو نہیں بھیجا گیا بلکہ کچھ حاصل کرنے, کچھ بننے کے لیے بھیجا گیا ہے, تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اس کی ہیبٹس اور ہابیز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے مقاصد کو اپنے مشاغل بنا لو, یعنی آپ اپنا ایک مشغلہ بنا لو کہ یار مجھے اگر شوق نہیں ہوگا کہ ویڈیو بنانے کا تو ظاہر ہے کہ وہ بیکار ہوگی. میں اگر یہ میری ہابی سمجھ کے جب میں اس کو سمجھوں گا, جب میں اس کو انجوائے کروں گا, اپنا مشغلہ سمجھوں گا, تو میں اس کو انجوائے کروں گا, اور جب میں انجوائے کروں گا تو مجھے تھکن محسوس نہیں ہوگی, کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی, نہ بوجھ محسوس ہوگا, بلکہ اس کو میں اور اچھے انداز میں کرنا چاہوں گا. تو لہٰذا پھر یہ اچھی چیزوں کی انسان کے اندر ہیبٹ بن جاتی ہے, اور یہ مشاغل بننے کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ پھر وہ ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی اور ضرورت اس وقت محسوس ہوگی جب کہ میں اس چیزوں کو کر رہا ہوں گا. اسی طرح انسانی ہیبٹ ہیں, عادات ہیں, بعض لوگوں کی عادات ہی اچھی نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹائم مینجمنٹ کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو جناب ہیبٹس بھی ہونی چاہیے لوگوں کی, عادتیں اچھی نہ ہوں. ایک شخص ہے جو کہ نشے کی عادی ہے, نشہ کرتا رہتا ہے, وہ نشہ نہیں چھوڑتا, وہ نشے میں پڑا رہتا ہے, اور پھر وہ مقصدی زندگی کے لیے, تو ٹائم مینجمنٹ میں وہ بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے. تو یہ وہ ٹائم مینجمنٹ کے اس کے نزدیک ہوئی. تو مقصد یہ تھا کہ کن چیزوں پہ آج ہم نے آپ کو بتایا اپنے ویڈیو کے ذریعے کہ ٹائم کی کیا اہمیت ہے, ٹائم مینجمنٹ کیوں ضروری ہے, کس کے لیے ضروری ہے, کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آگے جو ہم مزید اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے ٹائم مینجمنٹ کی, تو اس میں آپ کو سننے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا. ساتھ تفصیل بات کرتے ہیں.